جو نیچر کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا. جو ڈسیبل بچہ یا کوئی بزرگ کی خدمتیں کرتے ہیں ان کا بھی ایک چکر جب لگاتے ہیں تو آپ کا ایک چکر کلیئر ہوتا ہے سر. دوسرا لگاتے ہیں تو دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, چوتھا ہوتا ہے, پھر 7 چکر کے بعد جب آپ کے تمام انرجی پوائنٹ کلین ہو گئے, آپ کا اورا فلوٹ کر گیا, تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں بڑا سکون ہو گیا. سر جو بندہ شکر میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, جو بندہ شکر میں ہے نا سر, اصل والے شکر میں, وہ زبانی کلامی شکر میں نہیں, جو اصل والے شکر میں سر, اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا, کبھی نہیں ٹوٹتا. جو نیچر کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا. جو ڈسیبل بچہ یا کوئی بزرگ کی خدمتیں کرتے ہیں ان کا بھی اورا. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ بہت زیادہ دوں گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں اکثر اس کا کوٹ کرتا ہوں سر, وہ کیا بات ہے. تو سر آپ کا اورا, یہ جتنی بھی یہاں پہ دیکھیں نا سر, یہ کتابیں ہیں, ان کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی تو اپنی انرجی ہے. جب میں اندر آیا تو میں نے کہا سبحان اللہ, یہ دس از سم تھنگ ویری, آپ کو شیلڈ نہیں لگانی پڑتی. مجھے کہیں میں اب جاتا ہوں نا سر, تو اینٹی وائرس اپنے مائنڈ میں زیادہ انسٹال کرنا پڑتا. اچھا سر, وہ بات ہم اس وقت کر رہے تھے کہ آپ کیسے اینٹی وائرس انسٹال کریں گے. اصل مسئلہ یہی ہے جی کیسے کرتے تو پھر وہ بات ہم نے کہی کہ مطلب ایک بندہ آ گیا آپ پاس, مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, سارا کچھ ہے, اب اس کی وائف کیسے روکیں گے. فار ایگزامپل ہارٹ ہے, اب تو یہ بھی ہوگا نا اسٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جی آپ کی 90% اب تو النس اسٹریس پہ چلے گی, ساری اسٹریس پہ, آپ کی شوگر اسٹریس پہ چلے گی, آپ کی ارسل اسٹریس پہ چلا گیا, ہائپر ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے چلے گی, سارا کچھ اسی کی وجہ سے وہ جو ڈسٹربنس. اچھا آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا جس کا بیسیکلی ہارٹ اس کا, اب آپ اس کو کیسے اس کا, کیونکہ آپ نے مین اس کو کہا ہے. جی سر. اور دوسرا میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹمک از دی موسٹ سمپیتھیٹک آرگن آف ہیومن باڈی. بالکل ایسے ہی ہے سر, کہ جو معدہ ہے یہ انسان کا سب سے پیارا, محبت کرنا, ذرا سی ٹینشن ہوئی تو یہ خراب ہوا. تو ان دونوں کے حساب سے, کیونکہ گٹ کلیئرنس, آپ کا معدہ ٹھیک, قبض ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ارد گرد ہزاروں چیزیں لے کے آتی ہے, اور یہ چیز اس کی میں سر اس پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک دن بابا جی کو ہوتے تھے پردہ فرما گئے پتوگی میں, رشید صاحب ہوتے تھے, وہ میرے استادوں میں سے وہ بھی تھے, گاؤں میں رہتے تھے, انہوں نے اپنی زمینیں مزاروں کو دی تھی, ایک جنگل میں رہتے تھے, بڑے پنجابی شاعری کرتے تھے. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ ادھر اندرون شہر کا, اویس ان کا نام ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ نا دودھ کا گلاس یا کوئی بوٹل, وہ کیونکہ ان کو بہت شدید السر تھا سر, بہت شدید السر. تو ایک دن ہم بابا جی کے ساتھ گئے, میں تھا, ایک اور دوست ہے, وہ بھی پروفیسر ہیں, ان کے اپنے کالجز ہیں کافی زیادہ. تو ہم بابا جی کے پاس سلام کرنے چلے گئے, تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا بھی, ان کو یقین نہیں تھا, کہتا یار میرا ہی پوچھ لو. تو بابا جی نے ان کو یہ دیکھا, اس نے کہا علاج تیرا بڑا آسان ہے, پنجابی میں کہتے ہیں. کہتا کیا علاج ہے میرا؟ کہتا کر لو گے؟ کہتا کر لوں گا جی, کچھ بھی کر لوں گا میں. بابا جی نے کہا کہ 40 دن آپ نے کسی کی شکایت نہیں کرنی, کسی کی غیبت نہیں کرنی, میرے پاس آ جانا, تیرا ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے اچھا. میں جب باہر گیا تو میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہتا سارا کچھ کر کے دیکھ لی, یہ بھی کر کے دیکھ لی. آپ یقین کر رہے سر, میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا, 40 دن اس نے واقعی منہ کو تو تالا لگایا, مگر 40 دن کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا. واہ واہ, وہ غیبت کا اصل سے. ٹھیک ہے سر. آپ کے پاس کبھی جب کوئی بندہ آتا ہے, جیسے آپ فرماتے ہیں, آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے رات کو 3 بجے اٹھا دینا, ہمیں 4 بجے اٹھا دینا, ہمیں آواز بھی آتی ہے. ایگزیکٹلی ہمارے پاس جو آپ جس کو ایک ایسا مدافعتی نظام ہے آپ کے برین میں جس کو ہم نے ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہمیں شیلڈ یا ببل کرنا آتا ہی نہیں اپنے آپ کو, ہم ایسے کھلے پھر رہے ہیں جنگلوں میں, نہیں کبھی ادھر سے جانور آ گیا کھا گیا, کبھی سے بیڑیا آ گیا اس نے کھا لیا, کبھی ریچھ نے کھا لیا, کیونکہ ہمیں شیلڈ کرنا نہیں آتا. سر اگر آپ سب سے بہتر جو شیلڈ ہے سر, وہ تو کعبے کی ہے, کیونکہ آپ کے برین کو نہیں پتا ہوتا کہ ریالٹی کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے. اگر آپ یہ ازیوم کریں کہ آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں یوں ہاتھ کھول کے, اور آپ فیل کریں کہ کعبے نے آپ کے گرد گرد ایک حصار بنا لیا, تھوڑی دیر میں وہ حصار آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا. میں نے رات کو ایک بنایا, مجھے ٹائم لگا. وہی جو اللہ تعالیٰ حدیث جبریل میں کہنا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے, یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا سر آپ جب بھی, آپ یہ گھر ہے نا, ہم اس پہ بیٹھے ہوئے, اس کا رقبہ آپ نے طے کیا ہوا, آپ کو نقشہ ملا, اس میں آپ کا 1 کنال ہے, 2 کنال ہے, اس سے 1 انچ آپ اوپر بھی نہیں گئے, اس سے تو آپ نے رقبہ طے کر لیا. اس طرح اپنے ذہن میں اپنے پروٹیکشن کی ایک شیلڈ بنانی آپ نے اپنے ذہن میں,
کہ یہ اس انرجی کو میں نے کسی کے قریب نہیں، اور آپ نے اپنے سب کانشیس کو بالکل بتانا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھے نیگیٹو انرجی اس ریڈیس میں آپ نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. وہ آپ کے گرد سر ایک بیلون بن جائے گا. یا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا اور میں ازیوم کر لوں کہ میں ایک بلون سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ ہو جاؤں گا، آپ یقین کریں سر آپ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا مائنڈ ایک ایسی الفا ریڈ انرجی نکالتا آپ کے ارد گرد کہ جو آپ کے گرد نیگیٹو انرجی آنے ہی نہیں دیتا، وہ آپ کا اپنا یہ برین. ہم سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں سر کہ رات کو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کہیں مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اور آپ تھوڑا سا ذہن کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی. کسی سلیپنگ پل کی ضرورت نہیں رہتی. تو آپ کو سر آپ کے اورا کے اندر جو پہلے پرت ہیں 3، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا گرین ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ کی محبت ملے. اب مثال کے طور پہ میں باہر جا رہا ہوں، ایک صاحب میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، بھئی میں ان کو موقع دے رہا ہوں تو میرے بارے میں ہم اپنے اچھا اب تو دنیا میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ اورا فارمنگ ہو رہی ہے، کلاسز ہوتی ہے اس کی، اچھا کہ آپ کا اورا آپ اس طرح فارم کریں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے. میں جاتا ہوں سر لیکچر دیتا ہوں کیونکہ وہی لندن میں سر، کیونکہ اگر اورا کو وہ کہتے ہیں کہ انویٹ آپ نے کیا، باقی اس کو آگے بھی آپ دیکھیں، تو وہ اورا فارمنگ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں جو ینگ بچے ہیں، تاکہ اپنا اورا وہ ڈیزائن اور فارم ہی ایسا کریں کہ آنے والی زندگی میں جب وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں، وہاں پہ ان کو بڑا لوگ جائیں گے تو ان کو وہ پرابلمز آئیں نا. سر یہ جو آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہیں آج کل، سوشل انزائٹی. آپ کے ہمارے زمانے میں سر کوئی بور کا لفظ ہوتا تھا، نارسسس کا لفظ ہوتا تھا، سوشل انزائٹی کا لفظ ہوتا تھا. ہمیں تو کوئی سکون کا لفظ مل جائے تو ہم کتاب اٹھا لیتے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کرکٹ کی پریکٹس بیٹ خود لے کے لگے رہتے تھے عجیب سے. ہم تو بور کبھی نہیں ہوئے. تو یہ سوشل انزائٹی اس لیے آ رہی ہے ایک وجہ سے کہ یہ جو آپ کی موبائل کی اسکرین ہوتی ہے یا کمپیوٹر کی اسکرین ہوتی ہے، اس سے جو انرجی نکلتی ہے سر وہ بڑی ہارم کرتی ہے آپ کے اورے کو. سنا ہے میں نے یہی کہ بہت سب سے زیادہ خرابی جو ہے یہ موبائل، جتنا زیادہ موبائل ٹائم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ تباہ ہو رہے ہوں. اب ایک بچے کے 10 دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ سارے اس سے محبت بھی کرتے ہیں، نہ اس کو ان سے ملنے کی ضرورت ہے، کبھی وہ ملا بھی نہیں، بس اس سے محبت کی جھوٹے سچی باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. تو اگر وہ صحیح والے انسانوں میں آ کے بیٹھے گا تو ان کے ساتھ ان کو کپڑے بھی اچھے صاف پہننے پڑیں گے، شیو بھی کرنی پڑے گی، منہ دھونا بھی پڑے گا. تو سر وہ جب اوریجنل کریکٹر کو ملتا ہے نا تو وہ کہتا نہیں ہے مشکل کام ہے، وہ سوشل میڈیا والے دوست ہی ٹھیک جی ہے. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ وہ آئسولیٹ ہوتے جاتے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں انسینٹیو دیا. بچے کو ٹافی دیتے نا کہ مسجد میں پڑھا کرو، اتنے % زیادہ ثواب ہے. وہ اس لیے پبلک گیدرنگ، لوگوں سے ملنا اس کے ساتھ. اچھا سر کووڈ میں نا میں نے بڑے اورے کے رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھے. اچھا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کی انرجی سے صرف نہیں گزرتی، کیونکہ آپ جو مرد ہوتا ہے نا ایک انرجی ٹاور ہے سر. جب وہ گھر آتا ان کے بچے، ان کی بیگم، ان کے ایون پیٹ بھی ان سے انرجی لیتے ہیں، کیونکہ وہ باہر پوری انرجی کو لے کے اپنے گھر آتا ہے. اسی طرح سر کعبہ جو ہے، ایک کعبہ اوپر ہے، ایک انرجی پوائنٹ ہے نا. تب آپ ایک چکر جب لگاتے ہیں تو آپ کا ایک چکر کلیئر ہوتا ہے سر، دوسرا لگاتے ہیں تو دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، پھر 7 چکر کے بعد جب آپ کے تمام انرجی پوائنٹ کلین ہو گئے، آپ کا اورا فلوٹ کر گیا، تو ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں بڑا سکون ہو گیا. تو سر یہ انرجی جب آپ لے کے آتے ہیں نا واپس، تو 40 دن تک یہ انرجی میں نے لوگوں کے اورا میں دیکھی ہے کعبے کی. آپ فرمایا کہ 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. ہاں تو سر میں نے یہ کعبے کی انرجی لوگوں کے اورے میں مجھے وہ 40 دن تک دیکھی ہے. میں نے میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا کہاں سے آیا ہے، میں نے بڑا اچھا بچہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے. تو اس نے کہا بھائی جان میں عمرہ کر کے آیا ہوں. پھر مجھے پتا چلا پھر کوئی عمرہ، پھر اس کے بعد جس کا عمرہ سنا کون کون آیا، وہ ایک دوست ہمارا ٹریول ایجنٹ، میں نے کہا یار ذرا مجھے بتاؤ کون کون عمرہ سے آیا. تو سر جو عمرہ سے آئے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی انرجی میں عام بندے کی انرجی تک بڑا فرق ہوتا ہے. پھر میں تو 40 دن کے بعد جب میں گیا تو ان کے اورے میں وہ انرجی نہیں تھی. وہ ان کے اور نہیں. تو سر ایگزیکٹلی اس طرح ہم اس انرجی کو کیری کر کے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انرجی ویمپائر ہوتے ہیں، وہ اتنی حسرت میں ہوتے ہیں یا اتنے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناشکرے ہوتے ہیں یا اتنے کینے میں ہوتے ہیں یا اتنے بغض میں ہوتے ہیں، اندر سے وہ ہر چیز کو حسرت سے دیکھتے ہیں. وہ اب مثال کے طور پر میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، حسرت کے بارے میں کہنا کہ یہ جلا دیتا ہے. جی لکڑی کو آگ جلاتی ہے. میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں نا سر، اتنا خوبصورت لائبریری ہے آپ، تو میں نے آتے ہی نا یوں فیل کیا جیسے میرے شعر ہیں آپ میں، تو آپ میں شعر ہے تو آپ کی کتابوں میں بھی شعر ہے. میں نے کون سی لے جانی ہے، مگر مجھے احساس ہے کہ یہ میری ہے، سر کی ہیں تو میری ہیں. سر جب ہم شعر ڈالتے ہیں نا،
آپ گرو کریں گے نا تو میں گرو ہوں گا، آپ واہ دکھی ہوں گے تو میں ہوں گا، ہمیں واہ شیئر ڈالنے واہ نہیں واہ آتے، بہت اچھے ٹھیک ہے؟ جب ہم وہ بچے شیئر نہیں ڈالتے، ان کو سکھاتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بابوں نے، ہمیں استادوں نے کیا یقین کرے سر، انہوں نے سب سے آسان کام زندگی کا آسان کر دی کہ لوگوں میں شیئر ڈالو، تو جیلسی کا تو عنصر ہی ختم ہو گیا ختم ہو زندگی سے۔ اور اگر آپ کی زندگی سے جیلسی ختم ہو گئی نا سر، تو آپ کی 80% کا بات ہے واہ ختم ہو، واہ واہ کمپیریزن ہی ختم ہو گیا۔